رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی پاک دامن رہتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اب انسان قید کے اندر آ گیا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، شریعت کے متبع بن کر شریعت کی مرضی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے کہ ان کی زندگی پاک ہے، ان کی پاکیزہ زندگی ہے، تقوی اور طہارت والی زندگی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ کسی نے پوچھا آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ شراب سے عقل خراب ہوتی ہے، انسان اپنے بس میں نہیں رہتا، تو میں ایسے کام نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق سچ کہتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی بات کی تصدیق کی۔ آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبہ کا بندہ۔ جب آپ اسلام لے آئے تو آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا، تبدیل کر دیا، عبد الکعبہ کے بجائے عبداللہ رکھ دیا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ کنیت ہوتی ہے کہ اولاد کے نام کی وجہ سے ایک نام مشہور ہو جائے۔ اصل نام تو عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بکر تھا، تو پھر بکر کے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کا نام مشہور ہو گیا ابو بکر یا ابی بکر۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے اور ان کی کنیت ام خیر، یعنی خیر کی ماں۔ اور آپ کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ ابو کا معنی ہوتا ہے والا، بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا۔ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا۔ قرآن کہتا ہے بکرۃ و اصیلا، یعنی صبح و شام، پہلی صبح، کہ جب سورج کی کرنیں پڑیں تو صبح شروع ہو گئی۔ اسی طرح عربی میں بکرا، بکرا یا بکرا، کہ اسی وجہ سے عربی میں باکرا لڑکی اسی کو کہا جاتے ہیں کہ جو کنواری لڑکی ہو، جو شادی شدہ نہ ہو، اس کو باکرا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بکرا اس پیداوار کو کہتے ہیں جو زمین سے نکلے، سب سے پہلے نکلے، اس کو بھی بکرا کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لے آئے، سب سے پہلے انہوں نے ہدایت کا راستہ چنا، ہدایت کو اپنایا، اس وجہ سے ان کا نام ابو بکر پڑ گیا، پہل کرنے والے، پہلے سب سے پہلے اسلام لے آنے والے۔ ابو بکر آپ کی کنیت، آپ کا اصل نام عبداللہ اور آپ کا لقب دو ہے۔ ایک لقب آپ کا عتیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، بلکہ زمانہ جاہلیت میں آپ کا یہ لقب مشہور تھا عتیق، اس وجہ سے آپ لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ آپ ایک سردار تھے کہ عرب میں 10 قبیلے تھے، جو بڑے سردار تھے 10 سردار تھے، ان سرداروں میں سے ایک سردار خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شریف خاندان تھا، عزت اور شرافت والا خاندان تھا، اور آپ مالدار تھے، تاجر تھے، تجارت کا کام کرتے تھے۔ لوگ ان کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ لوگ اپنے فیصلے ان سے کراتے تھے، اپنا ثالث مقرر کرتے تھے، کہ اپنا حاکم بناتے تھے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ اور اسی طرح سرداروں کے ذمے کہ مکہ کے بیت اللہ کے لیے کچھ کام مقرر ہوئے تھے۔ بنو تمیم جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے،
کہ ان کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ جاہلیت میں یہ کام ذمہ تھا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا تاوان کا فیصلہ کریں گے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کو مارا، تو اس تاوان کا جو کام تھا، تاوان کا حکم جاری کرنا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سب سے پہلے اسلام لے آئے کہ آپ تجارت کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ تجارت کئی مرتبہ کی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی دوستی تھی۔ جس طرح اسلام لانے کے بعد اکٹھے رہے، اسلام لانے سے پہلے بھی اکٹھے رہے، کئی مرتبہ قافلے اکٹھے گئے، ایک ہی جگہ قافلہ گیا کہ حتیٰ کہ یوں لگتا تھا یہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور علیہ السلام صبح و شام آتے تھے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ہر حالات سے واقف تھے، ہر ایک راز سے، ہر ایک بات سے واقف تھے، کہ جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچے سمجھے کے حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے 4 آدمی ہیں کہ مردوں میں سے، آزاد میں سے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئی، اور بچوں میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے اسلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے متبنہ بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے، وہ اسلام لے آئے۔ کہ ان تینوں کا اسلام لانا کہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اہمیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لے آنا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لے آنا، یہ باعث شرف نہیں ہے کہ باعث ہدایت، باعث کہ نجات ضرور ہے، باعث شرف نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں محتاط تھے، کہ حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں تھے، جو بیوی ہوتی ہی کہ خاوند کی محتاط ہوتی ہے، حکم کی محتاط ہوتی ہے، اور غلام بھی اپنے سردار کے محتاط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا اسلام لانا باعث نجات تو ہے، باعث فلاح اور کامیابی ہے، لیکن شرافت نہیں، کہ باعث اہمیت نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد تھے کہ اگر مان جاتے کہ اسلام نہ لاتے، ان پر کوئی زبردستی نہیں تھی، اسلام لے آئے تو اب ان کے لیے یہ باعث شرف ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اسلام لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے، اور اسلام کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے، کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ نے توحید کی دعوت دی، آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، آپ نے 6 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی دن کی محنت میں اسلام قبول کرایا، کہ ایک دن محنت کی، آپ نے 6 صحابہ اکرام کو اسلام کی دولت سے نوازا، آپ کی محنت اور جد و جہد کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ دین اسلام کے لیے اور خاص کر حضور علیہ السلام کے لیے بہت ساری مشقتیں، مصیبتیں، تکالیف برداشت کی، کہ حتیٰ کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں نے، اپنے رشتہ داروں نے، غیروں نے، کہ پہلے اسلام کو چھپاتے تھے، جب اسلام کا اظہار کیا تو سارے رشتہ دار پرائے ہو گئے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ کفار اور مشرکین حضور علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا،
آپ اپنے گھر سے دوڑے اور مشرکین کے سامنے آئے اور ان کو کہا کیا تم اس آدمی کو مارتے ہو، ایسی شخصیت کو مارتے ہو، ایسی شخصیت کو نعوذ باللہ تم قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اس وجہ سے تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا، حتیٰ کہ اتنا مارا آپ بے ہوش ہو گئے کہ آپ کے قبیلہ والوں نے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے باپ کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اتنی مار پڑی تھی کہ سر کے بال بھی گرنے لگتے تھے، سر کے بال بھی گرنے لگتے تھے، اتنی چوٹیں تھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے نام جس کا لیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اس وقت آپ کے والد مسلمان نہیں تھے، آپ کی والدہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب کا کیا حال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ قبیلہ والے رشتہ داروں جو دیکھ بھال کر رہے تھے، لے کر آئے تھے کہ وہ بھاگ گئے کہ پھر بھی اسی کی باتیں کر رہا ہے کہ ابھی اسی کی وجہ سے تمہیں مار پڑی ہے، کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تو دین اسلام کو چھوڑ دیتا، کہ ارتداد کو قبول کرتا، لیکن تو اسی کی بات کر رہا ہے۔ ہم جا رہے ہیں کہ ماں کہتی ہے بیٹا کچھ کھا لو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا، اپنا علاج معالجہ دوائی نہیں کروں گا جب تک حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں کروں گا۔ کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جس کا نام فاطمہ تھا، ان کے پاس جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو۔ آپ کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس جاتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے۔ تو وہ آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کا کیا حال ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آنکھوں سے اشارہ کر کے کہتی ہے آپ کی والدہ بیٹھی ہے، ہم نے اسلام کو چھپایا ہوا ہے، اسلام کا اظہار نہیں کیا، ان کو پتہ چل جائے گا، ہماری جان مال کو نقصان ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ ان کی ٹینشن نہ لو، آپ کو اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کھول کر بتائیں۔ تو وہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام دار ارقم میں ہے۔ ارقم ایک جگہ ہے، ایک صحابی کا گھر تھا جو خفیہ جگہ پر تھا، کہ جو صفا مروہ پہاڑی کے درمیان تھا، کہ مشرکین وہاں آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے تھے، نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ وہاں حضور علیہ السلام دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے، وہاں حضور علیہ السلام اور باقی صحابہ اکرام نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے بتایا آپ علیہ السلام وہاں ہیں، آپ علیہ السلام خیریت سے ہیں، آپ علیہ السلام ٹھیک ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات چھا گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو آدمیوں کے سہارے حضور علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضور علیہ السلام کے دیکھتے ہوئے کہ فرمایا کہ انت حبیبی، آپ میرے محبوب ہیں، انت حبیبی، آپ میرے دوست ہیں۔ کہ یعنی جس طرح آدمی اپنے محبوب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوش ہوئے۔ حضور علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ حضور علیہ السلام رونے لگے، میرے محبوب کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی گئی، ان پر ظلم کیا گیا، اتنا مارا پیٹا گیا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رونے لگے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ اسلام کو عزت اور شرف، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ تو اس وقت اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔
آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیق ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد کیے ہوئے۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی بلاتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے بھی تصدیق کر دی، انت عتیق، آپ عتیق ہیں، انت عتیق، آپ عتیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان تمام فرمانوں پر اوپر ہے، تمام فرمانوں سے بہتر ہے۔ فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اسی فرمان سے ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمام امت مسلمہ کا، تمام لوگوں کا، تمام صحابہ اکرام کا حق ادا کر دیا ہے، ان کا احسان ادا کر دیا ہے، احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ میں ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا نبی، جس امت کا نبی، جس شریعت کا نبی صدیق اکبر رضی اللہ